انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم سامعین ذی قدر، جمعۃ المبارک کا بابرکت باسعادت دن ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس دن کی اجتماعیت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک تسلسل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مدنی دور اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور یہ ہجرت کا واقعہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین واقعہ تھا، جس کے بعد اللہ جل شانہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے صبر پر، صحابیات کے صبر پر اللہ جل شانہ نے جہاد کی اجازت عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی اور صحابہ کرام ابو بکر و عمر عثمان و علی جو مکہ سے بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ کی طرف کوچ کر گئے تھے، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے دوبارہ فاتح بن کر صرف چند سالوں کے اندر فاتح بن کر دوبارہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک میں چند صحابہ کرام کی ہجرت کا ذکر کیا تھا کہ کیسے صحابہ کرام نے اپنے بیوی بچوں کی جدائی برداشت کی، کاروبار چھوڑ دیا، دنیا کے سارے رشتے، دنیا کے سارے فائدے، دنیا کی ساری منفعت وہ صحابہ کرام چھوڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے چل نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دار الندوہ میں اجتماع ہوا، قریش نے مشاورت کی، ابو جہل نے رائے دی، سب نے اس سے اتفاق کیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب قبائل کے افراد مل کر نعوذ باللہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ تقریباً سب صحابہ کرام مدینہ جا چکے تھے کہ اللہ کی طرف سے کب حکم آئے گا۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ابھی تک ہجرت کی اجازت نہیں دی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ہجرت کی اجازت نہیں عطا فرمائی تھی۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور اللہ کی طرف سے یہ اجازت عطا فرمائی کہ حضور اب وقت آ گیا ہے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، ہجرت فرما لیں۔ حضور نے فرمایا میرا ساتھی کون ہوگا، میرے ساتھ رفاقت کس کی ہوگی؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے کر گئے۔ بخاری شریف میں اور دیگر بھی کتب احادیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل کے ساتھ یہ روایت بیان فرمائی ہے ہجرت کی۔ اما جان فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف فرما تھے کہ دن کے وقت میں اللہ کے نبی تشریف لائے، اور اللہ کے نبی عموماً دن کو تشریف نہیں لایا کرتے، تپتی دھوپ، گرمی کا موسم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت تشریف لائے۔ جب تشریف لے آئے تو حضور نے فرمایا میں تخلیہ چاہتا ہوں، یعنی کہ تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، حضرت ابوبکر نے فرمایا حضور یہ میرے اہل و عیال ہیں، میری بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، تو آپ اپنی بات ارشاد فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ کے نبی نے خوشی سے یہ بات فرمائی۔ حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے اور پھر پوچھا حضور آپ کے ساتھ ہجرت میں کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جبرائیل نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ ہجرت میں رفاقت، میرے ساتھ ہجرت میں جو رفیق سفر ہوں گے وہ آپ ہوں گے۔ یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خوشی کے مارے رونا شروع ہو گئے، اور اماں فرماتی ہیں کہ میں چونکہ اس حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 7-8 سال تھی،
تو فرماتی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ کوئی شخص خوش ہے اور خوشی کے باوجود وہ رو رہا ہے کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور یہ 2 اونٹنیاں میں نے پہلے سے تیار کی ہوئی اور 800 درہم کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 2 اونٹنیاں خریدی تھیں اور فرمایا حضور ایک آپ کی ہوگی اور ایک میری ہوگی، آپ انتخاب فرمائیے، جو پسند ہو وہ آپ رکھ لیں، دوسری پہ میں سفر کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی کا انتخاب فرمایا اور فرمایا اس کی میں پیمنٹ کروں گا، اس کی میں قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا حضور آپ سے میں قیمت لوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، اصرار فرمایا اس اونٹنی کی قیمت میں خود ادا کروں گا۔ اس سے علماء نے یہ لکھا کہ یہ ہجرت کا اتنا بڑا اجر ہے، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا، اللہ کے دین کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ اتنا قیمتی عمل ہے، اللہ کے ہاں اس کا اتنا زیادہ اجر ہے کہ وہ ابو بکر کہ جن کی جو نیٹ ورتھ تھی نا وہ 40,000 درہم تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئے تو ان کے اثاثے، ان کا کاروبار، ان کے بزنس کی مالیت 40,000 درہم تھی، اور جب یہ ہجرت فرما رہے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس صرف 5,000 درہم رہ گئے تھے۔ سب کاروبار حضور پہ لٹا دیا، سب دکانیں حضور پہ لٹا دی، اور حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ، مال و دولت وہ ایسے ہی خرچ فرمایا کرتے تھے جیسے اپنا ہو۔